نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، صرف پرندوں کے لیے نہیں، صرف چرندوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سمندروں کے لیے، ہواؤں کے لیے، فضاؤں کے لیے، پاک پیغمبر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور یہی بات نہیں، اللہ پاک نے پوری انسانیت کو پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا۔ کہیں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی، اللہ تو وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ذات ہے، اللہ تو کن کہنے والی ذات ہے۔ جب وہ ایک دفعہ کن کہہ دے تو فیکون وہ ہو جایا کرتا ہے۔ جب اللہ نے کائنات بنا دی، اللہ نے کائنات کا وجود بنا دیا، تو پھر اس میں کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے پوری کائنات بنائی ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ ایک انسان بنایا، انسان میں پھر اللہ نے برتری والے انسان پیدا کیے، اللہ نے مقام و مرتبے والے انسان بنائے۔ کافر بھی انسان ہیں، ہندو بھی انسان ہیں، سکھ بھی انسان ہیں، عیسائی بھی انسان ہیں، انگریز بھی انسان ہیں، اور عربی جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کے لیے انسان بنانے کے ساتھ ایک ساتھ میں جملہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے مومنوں پر، میں نے مسلمانوں پر احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ احسان اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پاک پیغمبر ان میں نازل کیا، ایسا پاک پیغمبر جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، پوری کائنات کو سجایا گیا۔ یہ جتنے بھی فضائیں ہیں، ماحول ہے، خوبصورتی ہے، آسمان کے تارے ہیں، زمین کے نظارے ہیں، فضائیں ہیں، بہاریں ہیں، سب اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ اس نبی کی آمد کے لیے، جس نبی کے لیے پوری کائنات سجائی گئی، بنائی گئی اور اس کائنات کو خوبصورتی بخشی گئی۔ اور یہی بس نہیں ہوا، ہمارا کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں بھی اس میں آئیں۔ جب ہمیں اللہ پاک نے اس پیارے پیغمبر کی، اس اعلیٰ و ارفع ذات کی امت بنایا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ